وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم نے، ربی، اے میرے رب، ارینی، دکھا دے مجھ کو، کیف تحیی الموتیٰ، تو کیسے زندہ کرتا ہے مردوں کو، اے اللہ تو دکھا دے مجھ کو کیسے زندہ کرتا ہے مردوں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ یہ اللہ نے خود پوچھ لیا اور حضرت ابراہیم نے جواب دے دیا، ورنہ بعض بدبخت ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام کا تو نعوذ باللہ ایمان ہی کامل نہیں تھا، ان کا تو یقین ہی نہیں تھا غیب کے اوپر۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں کہ جو انبیاء کو بھی نہیں چھوڑتے۔ تو انہوں نے سوال کر لیا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ بلا، کیوں نہیں، پکا یقین ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن تاکہ میرا اطمینان قلب ہو جائے کہ میں اس کو ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ ہوتا ہے تو مردوں کو زندہ کرے گا، لیکن کیسے کرے گا اسے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے یقین ہے۔ اب مثال کے طور پہ کسی کے بارے میں کسی کام کے ہونے کا یقین نہ ہوگی، کیسے کر سکتے؟ آپ سے اچانک سے کوئی آدمی کو ایسی بات کہتا ہے کہ جس کا آپ کو یقین نہیں ہے، کہ یہ، جس کو آپ کو یقین ہے کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے، لیکن کیسے ہوگا وہ آپ کروا کے دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کو یقین ہو جاتا ہے دلائل کی بنیاد پر، آپ 5 سال بعد کہیں اپنے رشتہ داروں میں جاتی ہیں، اپنی بہن کے پاس یا اپنے بھائی کے پاس، اس کی بیٹی ہے جوان، وہ کہتی ہے کہ میں فلاں ڈش بہت اچھی بناتی ہوں، آپ کو یقین آ جائے گا، لیکن کہتے کہ مجھے حیرانی ہو رہی، تم تو کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی، تم تو کچن میں نہیں جاتی تھی، تم تو برتن نہیں دھوتی تھی، تمہیں یہ کیسے آ گیا؟ تو آپ اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہتی ہیں، کہتے اچھا مجھے ذرا بنا کے دکھاؤ، وہ بنا کے دکھاتی ہے تو آپ کہتے ہیں واقعی تم تو حیران کر دیا مجھے۔ تو بعض دفعہ انسان مان جاتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے، لیکن اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے دیکھنے کے بعد۔ جب کہا ابراہیم نے، اے میرے رب ارینی، دکھا مجھ کو، کیف تحیی الموتیٰ، کیسے زندہ کرے گا مردوں کو۔ قالا، فرمایا، اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا، یقین نہیں رکھتا؟ قالا، فرمایا، بلا، کیوں نہیں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن تاکہ اطمینان آ جائے میرے قلب میں، مطمئن ہو جائے میرا قلب، اطمینان قلبی کے لیے۔ قالا، اللہ نے فرمایا، فخذ، پس لے لو، اربعۃ من الطیر، 4 پرندے، اربع پرندے، اربع، 4، من الطیر، پرندوں سے، لے لو 4 پرندے، فصرہن، پھر ہلا لو ان کو، الیکا، اپنے ساتھ، ہلا لو، مانوس کر لو ان کو، اپنے ساتھ ہلا لو ان کو، اپنے ساتھ مانوس کر لو۔ ثم، پھر، اجعل، رکھ دو، علی کل جبل، ہر پہاڑ پر، منہن، ان میں سے، جزءاً، ایک حصہ، ایک ٹکڑا۔ 4 پرندے لو اور ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا دو، پروں سمیت، بالوں سمیت، ہر چیز مکس کر دو، سارا قیمہ کر دو ان کا۔ 4 پرندے جو آپ، جن کو آپ جانتے ہوں، جو آپ کو جانتے ہوں، ان چاروں کو ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا دو، قیمے کو آپس میں مکس کر دو مکمل طور پہ، سارے اجزاء، چاروں پرندوں کے چاروں اجزاء مکس ہو جائیں۔ ثم ادعوہن، پھر پکارو ان کو، یاتینک، آئیں گے وہ تمہارے پاس، سعین، دوڑتے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، 4 پرندے لیے، ان کو مانوس کیا، پھر ذبح کیا، ان کا قیمہ بنایا، مکس کر دیا، 4 پہاڑوں پر، الگ الگ چوٹیوں پر رکھ دی، اور پھر ان کو بلایا، جیسے بلاتے تھے جب مانوس کیا ہوا تھا، تو جیسے مانوسگی کے زمانے میں بلاتے تھے ویسے بلایا، تو دیکھا کہ ذرات ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہیں، مکس جو ہو گئے تھے، ان کے اجزاء ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہیں، ان کی ہڈیاں، ان کے بال، ان کی کھال، ان کا گوشت، سارے الگ ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے جدا ہو کے ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں، ادھر وہ بن رہا ہے، ادھر وہ بن رہا ہے، ادھر وہ بن رہا ہے، ادھر وہ بن رہا ہے۔ 4 پرندے اپنی اصلی شکل میں واپس آ گئے ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو ان کی آواز دی تو ہر ایک دوڑتا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کو ویسے ہی پہچانتا تھا، ویسے ہی مانوس تھا، اور ویسے ہی ابراہیم علیہ السلام کی باتیں سمجھتا تھا۔
وَعْلَم اور جان تو ان اللہ عزیز حکیم کہ اللہ غالب ہے، اللہ حکمت والا۔ انسان سمجھتا نہیں ہے، غور نہیں کرتا، حالانکہ جو چیزیں آدم علیہ السلام کو اللہ نے ویسے دکھائیں وہ چیزیں روز زندگی میں ہمارے مشاہدے میں آتی، ہم غور نہیں کرتے۔ انسان کی جو پیدائش ہے وہ کائنات میں بکھرے ہوئے ذرات ہی سے تو ہے، کہیں کا کسی علاقے میں گندم ہوگی، کہیں پہ چاول ہوگا، کہیں پہ سبزیاں ہوگیں، کہیں پر پھل اگے، کہیں سے پانی لیا، کہیں سے مشروب پیا، وہ ساری کائنات میں جو بکھری ہوئی چیزیں تھیں وہ انسانوں نے کھائیں۔ پھر دو انسانوں کی آپس میں شادی ہوئی، شادی کے بعد وہ ملے اور ان کے نطفے سے ایک بچہ پیدا ہوا، تو بکھرے ہوئے ذرات جو کائنات میں تھے ان کو سمیٹا دو انسانوں کے اندر، دو انسانوں کو آپس میں ملایا، ان کے نطفوں کو ملایا اور ان کے نطفوں سے ایک انسان کو بنایا، تو ساری کائنات کے بکھرے ہوئے ذرات کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیتے جاگتے انسان کی صورت عطا فرمائی۔ روز دیکھ رہے ہیں، لیکن جو چیزیں انسان کے مشاہدے میں رہتی ہیں ان پر انسان حیران نہیں ہوتا، ان پر انسان تعجب نہیں کرتا۔ اگر پتھر میں سے انڈا نکلا ہے تو بڑا تعجب ہوگا، اور ساری دنیا میں ویڈیوز چل جائیں گی، سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہو جائے، یہ دیکھو کہ انڈے نکل رہے ہیں پتھر کے اندر سے، اور ساری دنیا دیکھنے کو آئے گی، اس پر تعجب کریں گے کیونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ لیکن روزانہ مرغی انڈا دیتی ہے تو اس پر کوئی تعجب نہیں کرتا، اس پر کوئی حیرانی نہیں۔ حالانکہ جس طرح پتھر سے انڈا نکلنا ایک حیرانی کی بات ہے، مرغی میں سے انڈا نکلنا بھی اتنی ہی حیرانی کی بات ہے۔ لیکن ایک چیز ہماری عادت میں ہے، ایک چیز ہماری عادت میں نہیں ہے، جو چیز ہماری عادت میں اس کو ہم نے مان لیا۔ Allah Allah